بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آپ کی خدمت میں تراویح کے بدعت ہونے کے سلسلے میں استدلال کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے پہلے 5 دلیلوں کا اعتماد زید بن ثابت کے اس حدیث پر ہے جو بخاری میں موجود ہے اور جس کو ابو عوانہ نے نقل کیا ہے اور جسے جماعت عمریہ کے بڑے محدثوں نے تصحیح کی ہے اور نقل کی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس روایت کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں پچھلے لیکچر میں اس کا کچھ تجزیہ پیش کر چکے ہیں۔ اب مزید دیکھیے، یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان صاحب کی جو صحیح کی کتاب ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے دارالفکر صحیح ابن حبان سنہ 1417 بیروت میں۔ اس کتاب کے مصنف صفحہ نمبر 60 میں یہ کہتے ہیں: وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْدَعْنَاهُ كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ فَإِنَّا لَمْ نَحْتَجَّ فِيهِ إِلَّا بِحَدِيثٍ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْخٍ مِّن رُوَاتِهِ 5 أشياء۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں جتنی بھی حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں، اس ہر حدیث کے ہر راوی میں، چاہے وہ کسی بھی طبقے میں ہو، اس میں 5 شروط ہیں۔ اس کتاب کے جتنے بھی احادیث ہیں، اس ہر ایک حدیث کے ہر ایک راوی میں 5 شروط ہیں، اور اگر کسی بھی حدیث کے کسی بھی راوی میں ان 5 شروط میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو ہم نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں شامل نہیں کیا ہے۔ وہ شروط کیا ہیں؟ العدالۃ فی الدین بالستر الجمیل، یہ کہ وہ دین میں عادل ہو۔ دوسرا، الصدق فی الحدیث بالشہرۃ فیہ، یہ کہ وہ گفتار میں، بولی میں صادق القول ہو اور اس صادق القول ہونے میں مشہور ہو۔ العقل بما یحدث من الحدیث، اور وہ کہ یہ عاقل ہو کہ جس حدیث کو نقل کر رہا ہے اس کی طرف اس کا توجہ ہو، عاقل ہو۔ چوتھی شرط اس میں یہ ہے والعلم بما یحیل من معانی ما یروی، یہ کہ وہ عالم ہو کہ اس حدیث کو جو وہ نقل کر رہا ہے کن معانی کی طرف اس حدیث کی دلالت ہے، کن معانی کی طرف اس حدیث کی اشارت ہے۔ والخامس المتعری خبرہ عن التدلیس، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے ہر حدیث، اس شخص کے احادیث تدلیس سے خالی ہوں۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں ایسے فراڈ کو کہ اس سے جھوٹ لازم نہ آتا ہو۔ مثلا کسی شخص نے کہا کہ میں نے حسن بصری سے سنا، اسے کہتے ہیں حدثنی الحسن البصری۔ اگر وہ یہ کہے کہ حسن البصری ان الحسن البصری روا، حسن بصری نے روایت کی ہے، اور یہ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے، ایسا وہ امپریشن دینا چاہے کہ اس نے خود حسن بصری سے سنا ہے، در حالی کہ اس نے نہیں سنا ہے، تو اس کو کہیں گے تدلیس۔ بہرحال یہ تدلیس کی جو پرابلم ہے عمری حدیث میں اور عمری روات میں، اس کی بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے، یہاں تک کہ بخاری اور مسلم خود مدلسین میں شامل ہیں اور ان کے علماء نے اس بات پہ تصریح کی ہے۔ یہ کہ فرماتے ہیں کہ اس کا خبر، اس کے حدیث تدلیس سے خالی ہو، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین شیعوں میں تدلیس ہے ہی نہیں۔ فَكُلُّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الْخَمْسُ احْتَجَجْنَا بِحَدِيثِهِ وَبَنَيْنَا الْكِتَابَ عَلَى رِوَایَتِهِ، پس ہر وہ شخص جس میں یہ 5 صفات پائی گئیں اور جس حدیث کے سب روات میں یہ 5 صفات ہوں، تو ہم نے اس کو اپنے کتاب میں شامل کیا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ تَعَرَّى عَنْ خِصْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ، اور جو بھی شخص ان 5 خصلتوں میں سے ایک بھی خصلت سے خالی ہو تو ہم نے اس کے حدیث سے احتجاج نہیں کیا ہے۔
بألفاظ دیگر یہ مصنف بلند مرتبہ محدث اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ اس کتاب کے جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 بلی دار الفکر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے، صحیح ابن حبان، سن 1417 1996، دار الفکر بیروت۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 326، حدیث رقم 2488، عن بصر عن زید بن ثابت، بصر نے روایت کیا زید بن ثابت سے، میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ نہایت توجہ دیں، روایات میں دقت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ آیا تراویح کی نماز شیطان کی عبادت ہے یا خداوند متعال رحمان کی عبادت ہے۔ خوب توجہ کیجیے، تراویح بدعت ہے یا نزد پروردگار عالم مبغوض ہے۔ زید بن ثابت نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتخذ حجرة من حصر، روایت بخاری میں حصیر سے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹائی سے، بوریا سے، جو بظاہر کھجور کے درخت کے پتوں سے بنائے جاتے تھے، ان سے اپنے لیے انہوں نے مسجد کے اندر ایک جھونپڑا سا، ایک خیمہ سا، ایک حجرہ، ایک کمرہ سا بنا لیا۔ فی رمضان، شہر رمضان، ماہ رمضان میں، فصلی فیہا لیالی، اور وہاں پہ کچھ راتیں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ فصلی بصلاتہ اناس من اصحابہ، تو کچھ صحابہ نے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرائیویسی کے لیے، سیکلوژن کے لیے اپنے لیے جھونپڑا، کمرہ بنایا تاکہ وہاں تنہائی میں نماز پڑھیں۔ کچھ صحابہ نے ان سے اقتداء کی اور صفحے انہوں نے بنا دی، جماعت کی۔ فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اقتداء کر رہے ہیں ان سے، انہوں نے جماعت تشکیل دی ہوئی ہے، یہاں پہ نماز جماعت شروع ہو چکا ہے اور امام جماعت نے خود کبھی اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے، جعل یقعد، انہوں نے بیٹھ گئے، انہوں نے بیٹھ کے اور بیٹھ ہی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹھے ہی رہے، جعل یقعد، وہ بیٹھے ہی رہے۔ قال فخرج الیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جھونپڑے سے، اپنے کمرے سے نکل آئے، باہر آئے۔ فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، الذی رأیت، میں نے دیکھا ہے، من صنیعکم، کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کہ تم نے کیا کیا ہے۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، پس اے لوگو اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور گھروں میں نماز پڑھو، یہاں سے چھٹی، جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو۔ فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بہترین نماز مرد کا وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے، اور سوائے نماز فرض کے۔ یہ حدیث آپ نے دیکھا صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ اسی حدیث کو ابی نعیم الاصبہانی نے کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم میں بھی روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائیے، اور وہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، فرقہ ضالیہ عمریہ کے۔ المسند مستخرج علی صحیح مسلم، تألیف الحافظ ابو نعیم الاصبہانی، طبع دار الفکر، بل دار الکتب العلمیہ، الجزء الثانی، دوسری جلد اس کتاب، صفحہ نمبر 373 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 373 میں ملاحظہ فرمائیے، روایت رقم 1774۔ میں تو آپ کو دوبارہ نہیں سناتا، روایت وہی ہے، زید بن ثابت سے، وہی الفاظ جو آپ نے بخاری میں بھی دیکھا ہے۔ اسی روایت کو روایت کی ہے بیہقی نے شعب الایمان میں، الجامع لشعب الایمان، ملاحظہ فرمائیے، الجامع لشعب الایمان، تألیف ابی بکر البیہقی، طبع مکتبۃ الرشد، الجزء الرابع،
سنہ 1423 2003 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 554 میں وہی روایت منہ بمنہ ہو بہو موجود ہے۔ روایت نمبر 3009 تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے معزز ناظرین، اب استدلال ہم شروع کرتے ہیں کہ اس روایت سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ تراویح بدعت ہے، اور تراویح خداوند متعال کے نزدیک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عبادت خدا نہیں ہے، اور باعث غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دلیل نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت میں آپ خوب دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جھونپڑے میں بیٹھ گئے تھے، یعنی اپنے لیے انہوں نے جو حجرہ بنایا تھا، کمرہ سا بنایا تھا داخل مسجد میں، اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر انہوں نے تراویح کی دعوت دی ہوتی تو وہ ان کو سیکلوژن میں، پرائیویسی میں، ایک ایسے جگہ میں جانے میں جہاں ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان حائل ہے، جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ بلال کو امر کرتے کہ لوگوں کو وہ بلائیں، اور وہ خود اپنے محراب مبارک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور تراویح کی کوئی وہ کہ شان میں کوئی خطبہ بیان کرتے۔ عدد رکعات تراویح روایت ہوتی کہ کتنے رکعات ہیں تراویح کے، بلکہ بالعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ان کو دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اپنے محراب مبارک میں تشریف لے گئے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بلال سے نہ کسی اور صحابی سے کہا کہ ان کو بلاؤ تاکہ ہم یہاں پہ صف جماعت بچھائیں، بلکہ بالعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک پرائیویسی کے لیے، تاکہ وہ پرائیویٹ میں خدا کی عبادت کریں اپنی مسجد میں، وہاں پہ اپنے لیے ایک حجرہ بنائیں، وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری پہلی دلیل یہی ہے کہ کوئی دعوت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، نہ اس روایت میں نہ کسی اور روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بتراویح کی ہو۔ اگر تراویح میں خدا کے نزدیک باعث رضا ہوتی، اگر تراویح واقعاً خدا کی عبادت ہوتی، تو اس کی ضرورت نہ پڑتی کہ صحابہ صفے بچائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امپوز کریں امامت تراویح کی کہ وہ تراویح پڑھائیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کار خیر میں کوئی شخص حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت لے جائے۔ خداوند متعال کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خیرات میں، سب امور خیر میں، چاہے وہ خدا کی عبادت ہو، چاہے وہ پروردگار عالم سے دعا کرنا ہو، چاہے وہ پروردگار عالم سے تقرب کا کوئی بھی وسیلہ ہو، ان سب میں سب خلائق سے وہ اولا ہیں، سب خلائق سے وہ پہلے ہیں، سب خلائق پہ انہوں نے سبقت لی ہوئی ہے۔ تو اسی بات سے پتہ چلتا ہے میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت کے بغیر، ان کے امر کے بغیر کچھ صحابہ آ کے صفے بچاتے ہیں، یہ تقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان پہ سبقت لینا ہے، اور یہ قرآن پاک کے روح سے ایک باطل امر ہے، قرآن مجید کے روح سے ایک باطل امر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال قرآن پاک میں سورہ مبارکہ حجرات میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، خدا پہ سبقت نہ حاصل کرنا، کوئی خدا پہ بھی سبقت حاصل کر سکتا ہے، خدا سے بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی وہ تمنا رکھ کے کوشش کرے، تو یہ مساوی ہے اس بات کی کہ وہ خداوند متعال سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔
اور خداوند متعال سے اپنے آپ کو بہتر و اعلم و افضل و اشرف سمجھتا ہے، اور ایسے شخص کے کفر میں شک ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی بھی خیر، فعل خیر، کسی بھی فضیلت میں سبقت حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ نے یہ کر لیا، وہ وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے اس نماز کو امپوز کرنے کی کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، میں آپ کو اس کو قرآن مجید جماعت عمریہ کے ترجمے کے ساتھ بزبان اردو دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عرفان القرآن، قرآن مترجم بترجمہ پروفیسر مولوی طاہر القادری، جو معروف و مشہور ہیں، پاکستان کے ایک خطیب ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 885 پر سورہ حجرات کا ترجمہ ہے۔ سورة الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، ملاحظہ فرمائیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، انہوں نے اپنے سے ملا دیا ہے، یعنی کسی بھی کام میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا، اپنے آپ کو زیادہ اولا افضل نہ سمجھنا، کوئی ایسے نماز اپنے آپ سے شروع نہ کرو جب اگر واقعاً تراویح نزد خداوند متعال محبوب و مرضی ہوتا تو خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم دیتے۔ تو معزز ناظرین، گفتگو کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ واضح و آشکار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس پہ میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ خود عمر نے بھی کہا کہ تراویح بدعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ ان کے کئی ایک صحابہ نے، ابی ابن کعب نے یہی کہا ہے، ابو باہلہ نے یہی کہا ہے، ابو ہریرہ نے یہی کہا ہے۔ یہ ادلہ آگے آ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال صرف تائید کے روح سے آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ کا حدیث پیش کروں۔ ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بن حنبل الجزء الثالث عشر، اس کا 13واں مجلد جزء، یہ مدارہ رسالت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جو مصر کی وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، لبنان میں اس کتاب کو انہوں نے چھاپا ہے سنہ 1417 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 266 میں، اور جن لوگوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، شعیب الارناؤوط، یہ لوگ نہایت کٹر قسم کے سلفی لوگ ہیں۔ حدیث رقم 7881، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے ان کو سنا، یرغب الناس فی قیام رمضان، کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے، یعنی اجر و ثواب کا وعدہ دیتے کہ جو شخص نماز مستحبی، نماز نافلہ ماہ رمضان کی راتوں میں ادا کرے، اس کی یعنی تاکید کے ساتھ وہ دعوت دیتے۔ وَيَقُولُ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو بھی شخص ماہ رمضان کی راتوں کو ایمان اور اللہ کے ریوارڈ، اللہ کے اجر و ثواب پر حساب کرتے ہوئے رات کو نہ سوئے اور نماز پڑھا کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سبب گزشتہ کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر اس قسمت کو آپ دیکھیے، اس فقرے کو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو نماز نافلہ کو
ادا کرنے کے لیے ان کو جمع نہیں کیا کہ آئیے شہر رمضان میں نماز نافلہ پڑھیں۔ حاشیہ نمبر 1، حاشیہ فٹ نوٹ، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اس روایت کی سند صحیح ہے بشرط مسلم۔ میرے معزز ناظرین، اس میں تصریح ہے ابو ہریرہ کی، اور ہم آگے جا کر کئی ایک تصریحات دکھائیں گے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نماز تراویح نہیں پڑھی ہے۔ ایک طرف آپ ذہن میں رکھیے اور بھولیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرر بار بار لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھا کریں۔ دوسری طرف انہوں نے کبھی تراویح کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ تیسری طرف جس حادثے کو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے بخاری سے، مسند ابی عوانہ سے اور کئی کتب سے آپ کے، اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دی کہ آپ آ کے نماز تراویح پڑھیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تقدم حاصل کیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے خود اپنے سے جماعت بنا دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے انہوں نے جماعت تشکیل دی۔ تو واضح و آشکار ہے کہ اگر تراویح کوئی کار خیر ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو انہوں نے نماز، لوگوں کو کس کو آتا تھا؟ نماز کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ نماز سیکھا کہ ہم نے کن سے سیکھا ہے؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سے سیکھا ہے، اور وہ خود معلم نماز ہیں۔ معلم نماز ماہ رمضان میں نماز کی ترغیب دیتے ہیں، وہ خود بتاتے، لیکن نہیں۔ تو اس پہلی ہماری جو اسی حدیث سے ہم دلیل لاتے ہیں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز تراویح کی دعوت نہیں دی، وہ خود آ کے وہ لوگ پیچھے لگ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس روایت کو اردو ترجمے والی مسند احمد حنبل سے پیش کروں۔ ایک منٹ آپ، مسند احمد ابن حنبل جزء 4 طبع مکتبہ رحمانیہ، ترجمہ ہے مولوی ظفر اقبال اور مولوی محمد ظفر اقبال، طبع مکتبہ الرحمانیہ۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 196 میں ذیل میں حدیث صفحے کے آخر میں ہے حدثنا اسماعیل۔ میں نے عربی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ اس کو عربی نہیں سناؤں گا آپ کو، اردو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں رقم ہے حدیث کی 7868۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ قیام رمضان سے کیا مطلب ہے؟ یعنی رمضان کی راتوں میں نوافل ادا کرنا، لیکن پختہ حکم نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے، بلے ترغیب دیتے تھے لیکن پختہ حکم نہیں دیتے تھے۔ بہرحال، اور فرماتے تھے جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا بیان ہے؟ ابو ہریرہ کا، خوب دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قیام پر جمع نہیں فرمایا تھا۔ قیام رمضان پہ جمع، کس قیام میں لوگوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے؟ تراویح ہی کے نام ہے نا۔ اور نماز مغرب، نماز شام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ لوگوں کو جمع کرتے تھے باقی نمازوں میں۔ یہ واضح و آشکار ہے، اور اس طرح شہادتیں بہت آئیں گی۔ ہماری پہلی دلیل اس مقام پہ کامل ہو چکا ہے معزز ناظرین۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کریں گے تاکہ یہ تقریر زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آپ سب سے کا بہت شکریہ۔ یا مرتضیٰ علی مدد، یا مشکل کشا مدد، اللہم صلی علی محمد۔